بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو پیارے بیٹے بیٹیوں، بہنوں بھائیوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں۔ بارگاہ رسالت کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر یعنی چیخ کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل کارت نہ ہو جائیں۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد بادی علیہ رحمہ الہادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز سے عرض کرو، یہی دربار رسالت کا ادب و احترام ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و اکرام و ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے یعنی پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم و تصیف و تکریم و القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو جو عرض کرنا ہو، کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی نیکیاں ضائع ہوگی سب۔ شان نزول: حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں ثقل سمیت اونچا سننے کا عارضہ تھا، یعنی انہیں یہ مرض تھی کہ اونچا سنائی دیتا تھا اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں۔ پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ ثابت نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز والا ہوں، تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ حال خدمت اقدس میں حاضر کیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل جنت سے ہے۔ حدیث مذکور میں دیہاتی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں کلام کیا، حالانکہ قرآن میں اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور آداب بارگاہ نبوت سے ناشنا تھے، یعنی واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح کلام کیا۔ اور ایک تو علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ الباری نے مرقات المفاتی میں یہ بیان فرمایا کہ اونچی آواز سے مراد جان بوجھ کر اختیاری طور پر اونچی آواز سے بات کرنا، جو کہ بے ادبی کا موجب ہے، جبکہ جہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ امام اہل سنت اپنے رسالہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد پکارنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، علماء تصریف فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے اور واقعی محل انصاف ہے، جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے، غلام کی کیا مجال کہ راہ ادب سے
تجاوز کرے، یعنی کہیں تو اللہ تعالیٰ یا جرم محمد پکار رہا ہے یا جرم مدثر پکار رہا ہے، ایسے القاب سے پکار رہا ہے، ڈائریکٹ نام نہیں لیتا، تو ہم کون ہوتے ہیں ڈائریکٹ نام لینے والے؟ ہمیں بھی ادب سے پکارنا چاہیے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جیسے دعا یا محمد انی توجہت بیک الی ربی، تو ہم اس کی جگہ یا صلی اللہ یا نبی اللہ چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسیع تغیر تبدیلی نہیں کی جاتی۔ جو بدبخت و ملعون شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دے، بے ادبی کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص یعنی عزت میں کمی کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے تو بیٹیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک چینل کو میرے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔